علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پچھلے ایک ہفتے سے جاری ملک میں جو غیر یقینی کی صورتحال تھی, بہرحال مذاکرات کی میزبری ختم ہوئی. آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ساری باتیں خوش اسلوبی سے اس لیے طے ہو گئیں کہ ملک کی خاطر, اسلام کی خاطر, ناموس رسالت کی خاطر ہم دوبارہ بیٹھے. حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت کوششیں ہوئیں, ہماری تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ 210 مقدمات عدالتی کارروائی کے عمل سے گزریں گے, جن میں ٹی ایل پی کے سربراہ کا مقدمہ بھی شامل ہے, اور ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے پر ان کی جانب سے 30 روز کے اندر اپیل کی جانی ہے, جس میں وہ جواب دیں گے. اس پر ایک کمیٹی بنے گی جو پھر اس کیس کا فیصلہ کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اسمبلی میں جو پیش ہونے والی قرارداد ہے یہ حکومتی رائے نہیں ہے, کیونکہ جو منگل کا دن ہوتا ہے یہ پرائیویٹ ممبرز کے لیے مختص ہوتا ہے, اور وہ قرارداد اس رکن کی اپنی رائے تھی, نہ کہ حکومت کی. لیکن سوال یہ ہے کہ مذاکرات تو حکومت کر رہی تھی, تو قرارداد سے اگر حکومت کا لینا دینا نہیں ہے, حکومت کی رائے نہیں ہے, تو پھر مذاکرات کی بیس کیا تھی؟ کیا حکومت کو اب یہ تسلی ہے, اطمینان ہے کہ ایسی جو کشیدہ صورتحال ہے یہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگی, ایسے حالات دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, ایسے دوبارہ جتھے اکٹھے نہیں ہوں گے؟ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ اس کا مستقل حل ہے کیا؟ حکومت نے قرارداد خود پیش کرنے کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ یہ ابہام کیوں ہے؟ دوسری طرف شاہد خاقان عباسی کو ان کی طرف سے جو جوتا مارنے کی بات کی گئی اسپیکر قومی اسمبلی کو, اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے خط لکھا ہے. کیا شاہد خاقان عباسی جو ہیں یہ اپنے رویے پر معافی مانگیں, 7 دن کے اندر معذرت کریں؟ کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کو اپنے اس رویے پر معذرت کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو معاہدہ ہے, مذاکرات ہیں, ان کو فیس سیونگ کا نام دے رہی ہے. پیپلز پارٹی کیا جمعے کو جو اس پر دوبارہ بحث ہونے جا رہی ہے, اس معاملے کو پارلیمنٹ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا جمعے والے دن, کیا پیپلز پارٹی اس کا بھی حصہ بنے گی یا نہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب, پچھلے ایک ہفتے سے جو پورے ملک میں سچویشن بنی ہوئی تھی, بہرحال مذاکرات ہوئے, حکومت نے دھرنا ختم کروا دیا, قرارداد پیش کی, اس پر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے, اس پر تو میں بعد میں آتی ہوں کہ اعتراض ہے کیا. جو اسپیکر قومی اسمبلی نے شاہد خاقان عباسی سے 7 دن میں معذرت کروانے کے لیے انہوں نے کہا خط لکھے ہیں کہ انہوں نے پارلیمانی روایات کا خیال نہیں رکھا. جو رویہ تھا کل شاہد خاقان عباسی صاحب کا, آپ کو نہیں لگتا ان کو معافی مانگ لینی چاہیے, معذرت کرنی چاہیے؟ کوئی اچھے ٹرینڈ سیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم اپنی نوجوان نسل کو, لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ, ایک جو شخص جو وزیر اعظم اس ملک کا رہ چکا ہے, کیسی زبان استعمال ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں؟ یہ ایسی زبان جو ہے اگر تو کل ہی استعمال ہوئی ہے تو بالکل سارا بوجھ شاہد خاقان عباسی کے اوپر ڈال کے اور ان سے جو ہے وہ معذرت کروا کے یہ معاملہ جو ہے یہ ختم کر دینا چاہیے. لیکن اگر یہ زبان جو ہے وہ 2014 سے استعمال ہو رہی ہے اور مسلسل استعمال ہو رہی ہے, پارلیمانی روایات کا جو ہے وہ جنازہ نکالا جا رہا ہے, روز نکالا جا رہا ہے, اور قائد ایوان جو ہے وہ اپوزیشن کے متعلق جس قسم کی گفتگو اس نے آج کی ہے, آپ اسے ہی لے لیں. اور پارلیمنٹ میں جو پارلیمانی روایات کی جو دھجیاں, جو تباہی جو ہے وہ موجودہ اسپیکر نے کی ہے, تو اگر آپ نے پارلیمانی روایات کو بنیاد بنا کے کسی سے معافی کا مطالبہ کرنا ہے تو بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی کیا جائے, اور جن نے پارلیمانی روایات کا جنازہ نکالا ہے ان سب کو جو ہے وہ اکاؤنٹ بار کیا جائے, اور سب سے اجتماعی جو ہے وہ معافی منگوائی جائے, اور آئندہ سے جو ہے وہ نیک چلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا جائے, تو پھر تو آگے بات بڑھ سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. رانا صاحب, آپ وزیر قانون رہے ہیں, اس طرح کے معاملات آپ لوگوں نے بھی بھگتے ہیں 2017 میں, پیپلز پارٹی بھی بھگت چکی ہے یہ دھرنے. کیا حکومت نے معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے جو اس قسم کے دھرنے بھگتے ہیں ان کی نوعیت اور تھی. ہمیں اس طرح کے دھرنے بھگتائے گئے جس میں اداروں کا بھی عمل دخل تھا, جس میں اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت پوری طرح سے انوالو تھی. فیض آباد کے جلسے کے دھرنے کی آپ مثال لے لیں, اس میں جو شیخ رشید صاحب موجودہ وزیر داخلہ جو بیان فرماتے رہے, اور اس وقت وزیر اعظم صاحب
آن ریکارڈ ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں جا کے دھرنے میں شامل ہو جاؤں، وہ ساری چیزیں آپ اگر سامنے رکھیں تو ان دھرنوں میں اور اس سچویشن میں اور اس سچویشن میں فرق ہے۔ یہ سچویشن سمپل یہ ہے کہ ایک قرارداد پیش کرنے کا آج سے 5 ماہ جماعت تو وہی تھی نا جس جماعت نے 2017 میں دیا، وہی جماعت اب بھی دھرنا دیے بیٹھی تھی، جماعت ایک تھی، تنظیم ایک ہی تھی۔ جی بالکل وہی جماعت تھی، لیکن بات جو ہے وہ اس وقت اتنی سمپل نہیں تھی جتنی اس وقت سمپل تھی۔ آج سے 5 ماہ پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت وقت کا معاہدہ ہوا، وزراء نے دستخط کیے، وزیر داخلہ نے دستخط کیے، وزیر مذہبی امور نے دستخط کیے، کمشنر اسلام آباد نے دستخط کیے کہ ایک قرارداد فرانس کے سفیر کی ملک بدری سے متعلق عوام میں پیش کی جائے۔ پارلیمنٹ میں بحث کے بعد اور اس کے بعد سب پارلیمنٹ میں وہ کل پیش ہوئی، بحث تو ابھی اس کے اوپر ہونی ہے، وہ کل پیش ہوئی اور اسی وقت انہوں نے اپنا دھرنا جو ہے انہوں نے اسے اٹھا لیا، انہوں نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ یہ قرارداد پیش کر دیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ تو پھر اگر بات اتنی سمپل تھی اور کل یہ قرارداد جو ہے یہ 25 سے 40 منٹ میں پیش ہو کے تو معاملہ آگے بڑھ گیا اور احتجاج ختم ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پچھلے 10 دن یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا جائے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا کہ ان کے جائیدادوں کو ضبط کیا جائے، ان کو 4 شیڈول میں ڈالا جائے؟ ان کے اوپر چڑھائی کس نے کروائی؟ کروڑوں کی پراپرٹی کا لاس، 10 دن ملک بند رہا، ریاست کی رٹ سرنڈر ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ سارا کچھ بھول جائے قانونی طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کسی پارٹی کو سنے بغیر ایسا ایکشن ہو سکتا ہے؟ وہ آپ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور اگر کوئی پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے تب بھی ایسی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ سارا کچھ پہلے تو انہوں نے کیا کیوں؟ ہاں بالکل، اور اس کے بعد پھر اب جو انہوں نے کیا ہے وہ کیوں کیا؟ تو اس لیے اس کا ایک قومی کمیشن بنایا جائے، اچھا، اور وہ انکوائری کرے، اور حکومت جو ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی موجودگی میں ان حقائق پر سے پردہ اٹھنے کے لیے جو ہے وہ صحیح طور پہ معاملات کو انکوائر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت فوری طور پہ ریزائن کرے۔ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اور اس کی جو ہے وہ قومی کمیشن جو ہے انکوائری کرے، اور تب جا کے جو ہے یہ معاملات آگے بڑھنے چاہیے۔ اب یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ 10 دن جو ہے اب آپ اپنی تاریخ میں اور اپنی یادداشت میں اس کو نکال کے ایک طرف رکھ دیں، اور ایک دن معاہدہ ہوا ہے قرارداد پیش کرنے کا، کل قرارداد پیش ہوئی اور بس اب آگے بڑھے، ایسے ہی نہیں آگے بڑھا جا سکتا۔ یہ کوئی بنانا تو جاوید عباسی صاحب پھر کس مشترکہ قرارداد کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے علی محمد خان صاحب کو وزیر مملکت کو خط بھی لکھا ہے کہ ہم ایک مشترکہ قرارداد تیار کر رہے ہیں جو عوام کی خواہشات اور مرضی کی عکاسی ہو، وزیر داخلہ آئیں، وزیر خارجہ آئیں، قرارداد ایوان میں آ کے بریف کریں۔ وہ تو آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں بڑھا جا سکتا۔ وہ صرف اس حد تک جو معاملہ ناموس رسالت کا ہے اس حد تک ہم بالکل متفق ہیں۔ ہمارے وہی جذبات ہیں جو کسی حکومتی ممبر کے ہیں، جو ٹی ایل پی کے ممبر کے ہیں، عام آدمی کے ہیں، کسی ملازم کے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کے ہیں، کسی بڑے کے ہیں، ان میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس حد تک جو بھی قدم اٹھایا جائے، جو بھی بات کی جائے، اس کی ہم مکمل جو ہے وہ تائید کریں گے۔ لیکن یہ جو 5 دنوں میں 10 دنوں میں ہوا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فکس کی جائے۔ ہماری رائے میں تو یہ ذمہ داری حکومت میں بنتی ہے، لیکن چلیں حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ انکوائری کمیشن میں ساری چیز سامنے آ جائیں گی۔ بالکل صحیح۔ ایک آخری سوال رانا صاحب، یہ اس حکومت کے دور میں یہ واقعات بڑے بڑھ گئے ہیں، صحافی کبھی اٹھا لیے جاتے ہیں، کل ابصار عالم صاحب کو گولی لگ گئی، کبھی صحافیوں پر تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں، صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ایک کا شہر، وہاں سے صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، گھر کے باہر گولیاں مار دی جاتی ہیں۔
سر یہ ریاست میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں ریاست میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر جب تک ہم سے مراد میں اس میں سب کو ہی لے رہا ہوں، اپوزیشن کو بھی لے رہا ہوں اور جو ہے وہ میڈیا کو بھی لے رہا ہوں، باقی بھی جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں ان کو بھی میں لے رہا ہوں۔ دیکھیں جب تک ہم اس بات کے اوپر کسی ایک کیس کے اوپر جو ہے وہ ہم جب اس چیز کو انشور نہیں کریں گے، اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو لوگ اسلام آباد سے اغوا ہوئے ہیں اور کسی نے واپس آ کے کہا کہ جی میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلا گیا تھا، کسی نے آگے کہا کہ جی وہ میں ٹیلی فون جو ہے وہ کسی رکھ کے بھول گیا تھا تو اس کے بعد پھر مجھے جو ہے وہ دوست کے پاس جو ہے وہ مجھے زیادہ ٹائم لگ گیا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ آج تک کوئی پتہ چلا ہے کہ ان کو کس نے اغوا کیا تھا؟ نہیں۔ حامد میر جس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جو ابصار عالم کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جج نے انکوائری کی ہے، وہ انکوائری سامنے آئی ہے آج تک؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو اس وقت تک یہ واقعات کیسے رک سکتے ہیں؟ یہ نہیں رکیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آج اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ کہیں کہ جی جو کل تک ہو چکا، آج جو ہے یہ چیز جو ہے اب ابصار عالم کا معاملہ جو ہے وہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ بالکل صحیح۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ اگر معاشرہ جو ہے، اگر سوسائٹی جو ہے، سول سوسائٹی جو ہے اس کے اوپر اگر کھڑی ہوتی ہے تو ہم تو خیر اس کے ساتھ ہیں، ہم تو کھڑے ہوں گے ساتھ۔ صحیح۔ ہمیں جو ہے وہ کسی جگہ پہ آگے اب رکنا ہوگا۔ صحیح۔ رانا صاحب، نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے؟ حکومت ان کو واپس لانا چاہتی ہے، بلانا چاہتی ہے، قانونی راستے ڈھونڈ رہی ہے، ان کی صحت ٹھیک ہے یا ابھی تک ان کا علاج شروع نہیں ہوا، یا علاج ان کا ہو رہا ہے؟ کب تک مکمل ہوگا؟ کب واپس آئیں گے؟ اور ساری جو ملک میں سچویشن پچھلے 10 دنوں میں بنی رہی اور قرارداد کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب سب کچھ وہاں سے آپ لوگوں کو بتاتے رہے، جو بھی مسلمین کا سٹانس تھا اس سارے معاملے پر، کیا نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کیونکہ اب الیکٹرانک کا دور ہے، وہ ہمارے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی کی بھرپور رہنمائی بھی کرتے ہیں، ایڈوائز بھی کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں، صحیح، اور ویڈیو لنک کے اوپر وہ میٹنگز بھی کرتے ہیں اور وہ میٹنگز کئی گھنٹے جو ہے وہ چلتی ہیں، تو وہ بالکل پوری طرح سے ہر معاملے میں جو ہے وہ پارٹی کو اپنی جو ہے رہنمائی، اس کا مطلب صحت مند ہیں وہ، اسی لیے پارٹی میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کی صحت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، ان کی ایک کمپلیکیٹڈ سرجری جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے جو کووڈ کی وجہ سے لیٹ ہے۔ اب دیکھیں ہارٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے دیکھنے کو تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا خدا نہ خواستہ کہ جی بندہ اچھا بھلا بیٹھا تھا، بس بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا، تو یہ چیز ایک ایسی ہے کہ اس کی مکمل نگرانی میں رہے مریض، اس کی میڈیسن، اس کا ماحول، اس کی خوراک ٹھیک رہے تو وہ بالکل ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی حساس نوعیت کی ہیں، تو جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ واپس بھی آ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مسلم کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے۔ مجھے بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ وزیر مملکت برائے پارلیمان امور علی محمد خان صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا۔ علی صاحب، کل پارلیمنٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی، پیپلز پارٹی تو کل قومی اسمبلی میں آئی نہیں، اس نے ساری کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جب مذاکرات کسی نجی رکن نے نہیں کیے، حکومت نے مذاکرات کیے، تو جو قرارداد تھی وہ حکومت کی طرف سے پیش کیوں نہیں کی گئی؟ اور اسی پر آج ایک خط بھی لکھا گیا ہے، آپ کو ہی علی محمد خان صاحب کو ہی خط لکھا ہے، نون لیگ کی طرف سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے۔
انہوں نے کہا ہے کہ مشترکہ قرارداد ہم تیار کر رہے ہیں جو عوام کی خواہشات اور مرضی کی عکاسی کرے۔ جاوید عباسی صاحب نے سوال اٹھایا کہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جب بین الاقوامی تعلقات کا تعین کرنا صرف ریاست کا کام ہے تو وزیر خارجہ وزیر داخلہ قرارداد پر آ کر ایوان میں بریف کریں، وہ کیوں نہیں اس پر آ کر بات کر رہے؟ کل وزیر داخلہ کو یہ قرارداد پیش کرنی چاہیے تھی، پرائم منسٹر صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ تو اب آپ کو جو خط لکھا گیا ہے کیا رسپونڈ کریں گے آپ لوگ اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا جو بن رہا تھا اور اللہ نے کرم کیا اور دونوں طرف سے لوگوں نے اس میں کوششیں کی، اور حکومتی طرف سے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا شیخ رشید صاحب کو، نور الحق قادری صاحب کو، ہمارے طاہر اشرفی صاحب کو، ہمارے خاص کر گورنر پنجاب چوئی سوس صاحب کو۔ دے ہیو ریلی ٹرائیڈ دیئر بیسٹ جی۔ اور دوسری طرف ہمارے جو تحریک لبیک کے دوست ہیں ان کی طرف سے جو رکن بیٹھے تھے ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک صبر آزما گفتگو میں ایک حصہ لیا، طویل نشستیں ہوئیں، اور اللہ کے کرم سے کل ایک خوشخبری قوم کو ملی کہ جو مقصد ہم سب کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حرمت کی حفاظت کا، دونوں طرف جذبہ ایک ہی تھا، صرف طریقہ کار میں فرق تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک روڈ پہ نکلیں اور سفیر کو واپس بھیجیں، جس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان نے جب پرسوں جب انہوں نے قوم سے سپیچ کی تو انہوں نے اپنا لائے عمل دیا کہ وہ چاہتے ہیں اس کا ایک پرماننٹ حل نکلے دنیا میں، اور اس کو ایک قابل تعزیر جرم بنا دیا جائے دنیا میں۔ تمام امت مسلمہ کے تعاون سے یہ مشکل ایک صبر آزما کام ہے، لیکن اگر ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا تو یہ ایک ایسا کام ہو جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمران خان صاحب، میں، آپ، ہماری پوری قوم اور پاکستان ایز اے ریاست جو ہے وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی بات اٹھی تو پاکستان نے جو ہے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ بالکل اس کا مستقل حل نکلنا چاہیے، لیکن کیسے نکلے گا جب اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں گے نہیں؟ پیپلز پارٹی نے کل ساری کارروائی کا بائیکاٹ کیا، نون لیگ نے اعتراضات اٹھا دیے، سوالات اٹھا دیے کہ مذاکرات جو آپ نے کیے اس کا معاہدہ کیا ہے، کن بیسس پر آپ نے مذاکرات کیے؟ پھر حکومت نے خود کیوں بوجھ اٹھانے کی زحمت نہیں کی اس قرارداد کی؟ پرائم منسٹر صاحب تو پالیسی بیان دے چکے، بھائی ہم سفیر کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد پھر اس قرارداد کا مقصد کیا ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مستقل حل نکلے گا؟ آپ کو نہیں چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو اپوزیشن کو ساتھ بٹھانا چاہیے تھا، اس قرارداد سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی، مشاورت ہونی چاہیے تھی، تمام سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے سب کو ایک پیج پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ آپ نے تو یک جنبش قلم اتنے سارے میزائل ہم پہ داغ دیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کل پاکستان پیپلز پارٹی کو جو کلیم کرتی ہے کہ ایک فیڈرل جماعت ہے اور ہے جو 4 بار پاکستان میں وزیر اعظم دے جائے تو ایک فیڈرل جماعت ہی ہونی ہے، میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے تھا۔ جو بھی ان کے خدشات تھے ایوان پہ وہ ڈسکس ہو جاتے، اور مت بھولیں کہ پاکستان میں رد قادیانیت کے لیے جو لا بنا تھا، جو میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں اگر بہت عزت کرتا ہوں تو اس ایک وجہ سے بہت زیادہ کرتا ہوں، ایٹم بم والا انیشیٹو جو ان کا تھا جو پھر بعد میں پورا ہوا، بہت سے لوگوں کا اس میں کردار ہے، اس میں ضیاء الحق صاحب کا بھی ہے، غلام اسحاق صاحب کا بھی ہے، ظاہر عبد القدیر خان صاحب کا، لیکن انیشیٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں انہوں نے اس کی داغ بیل رکھی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ جو میں رسپیکٹ کرتا ہوں وہ اس پہ ہے کہ ان کے دور میں جو ختم نبوت کا قانون جو ہے وہ مضبوطی سے لایا گیا تھا، تو پیپلز پارٹی تو دائی ہے، وہ تو بنیاد ڈالی تھی انہوں نے ان چیزوں کی، تو کل ان کو اگر ان کا کوئی گلہ بھی تھا تو ان کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس بات کو کوالیفائی میں اس بات سے بھی کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، لیکن دس از پارٹ آف پارلیمنٹری پریکٹسز، تو وہ میرے خیال میں انشاءاللہ اگلے دن جو ہے وہ آ جائیں گے، ان کے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کر لیا جائے گا۔ محترم چیف وپ صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا ایک لیٹر آیا ہے حکومت کے لیے میرے نام سے، کیونکہ پارلیمانی امور کو میں دیکھتا ہوں، تو اس کا تو جواب ہی دے دیں گے، لیکن ان کو میں یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ جو ایک جوائنٹ ریزولوشن کی وہ بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو الحمدللہ انہوں نے اور ہم نے اور نون، پی پی، جمعیت جماعت، ہم سب نے، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، ہم سب نے مل کے جو ہے ابھی ان حالات میں جو پچھلے گزرے ہیں سال ایک میں، ہم نے مشترکہ قراردادیں پاس کی ہیں، ختم نبوت پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، اور حرمت رسول پہ بھی جب یہ فرانس والا واقعہ ہوا، اور ختم نبوت پہ بھی ہم نے کیے، ہم نے سب نے جوائنٹ کیا تھا۔ تو اس پہ جو ان کی خواہش ہے تو میں ان کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں حکومت کی طرف سے کہ ان کی خواہش کا احترام کیا جائے گا،
اور جوائنٹ ریزولوشن لانے کے لیے جتنی بھی آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید ہوگی وہ ہم کریں گے. اس کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، اس کے لیے کل جو اسپیکر صاحب نے یہ سن لیں، کل جو اسپیکر صاحب نے اسپیشل کمیٹی بنوائی ہے جس کا موشن میں نے موو کیا ہے، اسی کمیٹی میں ان کے ممبران بھی آ جائیں گے اور وہاں جو بھی جس طرح سے بھی وہ اس پہ ڈسکشن چاہتے ہیں، گفت و شنید چاہتے ہیں، کیونکہ یہ نہ نون کا مسئلہ ہے، نہ پی ٹی آئی کا، نہ کسی کا، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی سیاست میاست نہیں ہے، تو ان کے جو خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں گے. ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو انہوں نے اس میں ریز کیا اور آپ نے بھی سوال میں پوچھا ہے، اور کل ایوان میں بھی جناب حسن اقبال صاحب نے اور یہ جناب شاہد خان عباسی صاحب نے اس بات کو اٹھایا کہ حکومتی وزیر نے کیوں نہیں پیش کیا. تو وہ حکومتی وزیر تو قادری صاحب بھی تھے، شیخ صاحب بھی تھے، میں بھی ایوان میں موجود تھا، شفقت بھائی بھی موجود تھے، اسد عمر بھائی بھی تھے، لیکن جو معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے دوستوں کے ساتھ، تو اس میں یہ اسی معاہدے کے حوالے سے یہ بات بھی تھی کہ اس کو ایک پرائیویٹ ممبر موو کرے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل سطح پہ جن چیزوں کی طرف جناب عمران خان صاحب نے اشارہ کیا تھا، یورپین یونین اور آپ کا FATF وغیرہ، جو پاکستان پہ کچھ کمپلشنز ہیں، کیونکہ اس کو کچھ ریپرکشنز بھی ہونی تھی، تو آپ نے ایک اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، اور مقصد کل حاصل ہوا کہ اس قرارداد کے پیچھے پورا ایوان، پورا پاکستان کل کھڑا ہے. تو اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت، اور ہم کیا کریں گے اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن ہم سے کام لے گا، اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ حاضر ہیں. اچھا علی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اب کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے، ہوگی، یا آپ لوگ اس پر کام شروع کریں گے کہ واقعی آئندہ جو احتجاج ہیں وہ ایک مخصوص جگہ پر ہونے چاہیے؟ جو معاہدہ ہوا اس میں جو بات کی گئی ہے کہ صوبائی حکومتیں کسی بھی قسم کے احتجاج کے لیے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، کہیں جتھوں نے اکٹھے ہونا ہے، لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے، خاص جگہ مقرر کی جائے، تو ایسی کوئی قانون سازی ہوگی اب؟ دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو جب یہاں فیض آباد میں محترم مرحوم رضوی صاحب تشریف لائے تھے اپنے احتجاج میں، اور اس سے پہلے ہمارے بھی احتجاج ہوئے، تو اسی زمانے میں کم و بیش محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کی میرے خیال میں ایک ججمنٹ بھی تھی کہ شاید فاطمہ جناح پارک یا کوئی جگہ انہوں نے شاید اسپیسیفائی کی تھی، مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، لیکن کوئی اس طرف اشارہ تھا کہ آپ ایک پراپر ایک جگہ ہو جہاں سب لوگ احتجاج کریں. اصل میں لوگ روڈ پہ کیوں آتے ہیں، اس نقطے کو بھی پلیز سمجھیے. آپ روڈ پہ اس لیے آتے ہیں کہ جب تک آپ راستہ بند نہیں کرتے تو جو مس نہیں ہوتے، اس لیے لوگ روڈوں پہ. ہاں اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی قانون سازی کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہونی چاہیے، جس میں میرا ایک پارلیمان وزیر کے طور پہ ایک رول بھی ہونا ہے، میں اس میں یہ تجویز کروں گا، اور میں اس پہ سختی سے کہ ہم اگر ایک جگہ مختص کرتے ہیں تو پھر ہم حکومتوں کو، کیونکہ آج ہماری حکومت ہے کل کسی اور کو ہوگی، حکومتوں کو بھی پابند کریں کہ اگر اس اسپیسیفائڈ جگہ پہ کوئی احتجاج کے لیے آتا ہے تو حکومت کے ذمہ دار وزراء ادھر جائیں اور اس احتجاج کا نوٹس لیے نہ ہو کہ وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو وہاں پہ احتجاج ہو اور حکمران چین کی بانسری سوئے. نہیں، اگر ایک جگہ ہم اسپیسیفائی کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ بھی انشور کریں گے اور کرنا چاہیے کہ وہاں پہ حکومتی ذمہ دار لوگ جائیں اور جو احتجاج کے لیے آئیں وہاں آپ ان سے گفت و شنید کریں اور ان کی بات ایوان اقتدار پارلیمان تک لے کے آئیں تاکہ ان کی احتجاج کا بھی نوٹس ہو، روڈیں بھی بند نہ ہو، سکولیں بھی بند نہ ہو، امن و امان کے بھی مسائل نہ ہو، جو آئے ہیں وہ بھی ایک اچھے ماحول میں آ کے اپنا احتجاج کریں ایک آئین کے تحت ایک آزاد مملکت میں، اور حکمران بھی اس بات کے پابند ہوں کہ وہ پھر لازماً اس جگہ پہ جائیں اور ان سے پوچھو کہ بھائی کل ایک فلانی تنظیم آئی تھی یا کچھ بچے آئے تھے، اسٹوڈنٹس آئے تھے یا جو ہے سرکاری ملازمین آئے تھے تو وہ ادھر بیٹھے پورا دن، آپ کوئی گئے نہیں. تو اس کو بھی قانون سازی میں عمل میں لانا ہوگا کہ جو احتجاج کرے حکومتی کوئی ذمہ دار وزیر وہاں پہ جائے تاکہ ایک سسٹمیٹک ایک طریقہ کار کے تحت جو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلے. تو یہ بہت اچھی تجویز ہے انشاءاللہ اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. بالکل. اب جمعے کو یہ دوبارہ معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی آلریڈی اس کا بائیکاٹ کر چکی ہے، لیکن کیا حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرارداد لانے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا گیا، مشاورت نہیں کی گئی، تو پیپلز پارٹی سے سارے معاملات کو ایک سائٹ پر رکھ کر، پی ڈی ایم اور جو سیاست اپوزیشن سب کو ایک سائٹ پر رکھ کر پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے کہ آئیں اس معاملے پر ہمارے ساتھ بیٹھیں؟ اگر آپ لوگوں کی کوئی تجاویز ہیں، آپ لوگ کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو قرارداد کا حصہ بناتے ہیں، تو آپ لوگ رابطہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں پارلیمنٹ پریکٹس ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ احتجاج کرتے ہیں، واک آؤٹ ہوتا ہے، حکومتی کوئی ذمہ دار وزیر، پارلیمنٹ وزیر یا چیف ویپ یا کوئی اور سینئر وزیر چلا جاتا ہے
अपोजिशन बेंचेस में, उधर उनके लॉबी में मना के ले आता है। ये एक रूटीन है, प्रैक्टिस है, तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं। अगर उनको कोई एहतजाज या कुछ है और वो चाहते हैं कि उनसे रब्ता हो, तो मैं एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप लाजमन आएँ। अच्छा। आप फ्राइडे को आएँ और अपना, और उसमें देखें ये अब एक दिन का काम नहीं है। हाँ। इस पे बैठ के कोई काम हमने करना है, ये स्पेशल कमेटी में जाना है और इस पे कोई और आगे का भी सोचना है कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं दुनिया में जाके इसको करना चाहता हूँ, मैं तो ये भी कहूंगा कि ये स्पेशल कमेटी उस पर भी तजावीज़ दे कि उसका लाए अमल क्या हो। असल काम तो वो है, करारदादें तो हम पहले भी पास कर चुके हैं, लेकिन असल काम यह है कि दुनिया में जाके हम इस्लामिक उम्मा के प्लेटफॉर्म से दुनिया से एंगेज करें। देखें, मैं हर फोरम पे ये बात करता हूँ, सारा वेस्ट जो है वो एंटी इस्लाम नहीं है, सारा वेस्ट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हर बंदा मैक्रोन नहीं है, हर बंदा जो है वो सलमान रुश्दी खुदा नखास्ता नहीं है, वो जो मलून था। उधर समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, ये इंतहा पसंद लोग उधर भी कम है। उनको साइड लाइन करना है और उनकी जो मेन फ्रेम लोग हैं उनसे इस पर गुफ्तशनीद करनी है कि भाई मेरे, आपके वहाँ आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन देयर आर लिमिट्स टू दैट। क्योंकि जब आप कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे 2 अरब मुसलमानों के दिल दुखते हैं, तो उससे आप इंसानियत की खिदमत नहीं करते, आप दुनिया में नफरत फैलाते हैं और दुनिया का अमन जो है खतरे में डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामेंट मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। यूरोपीय माहौलियाती इदारे ने 2020 को तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया है। माहिरीन इन खदशात का भी इज़हार कर रहे हैं कि आने वाले जो साल हैं ये गुजरने वाले सालों से बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों में जहाँ मुख्तलिफ ममालिक अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, मुख्तलिफ लाहे अमल बना रहे हैं, वहीं अमरीकी सदर जो बाइडन ने पेरिस माहौलियाती मुआहदे में दोबारा से शमूलियत का फ़ैसला किया। अब अमरीका में 22 अप्रैल से 2 रोज़ा वर्चुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होने जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की दावत पर दुनिया के तकरीबन 40 सरबराहाने मुमलिकत इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली पर बात करेंगे। अमरीकी मुशीर जॉन कैरी ने मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम को ख़त लिखा, उसमें इस समिट में शिरकत की दावत दी। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 माहौलियाती तब्दीली से जो मुतासिर ममालिक हैं उनमें शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या आलमी ममालिक जो हैं, पूरी दुनिया जो है वो माहौलियाती तब्दीली है इस पर हंगामी इक़दाम उठाएंगे? ग्रीन हाउस गैसेस जिनकी वजह से आलमी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या इसको रोकने के लिए आलमी सतह पर अमली इक़दाम किए जाएंगे? अब एक तरफ जो दुनिया है ये माहौलियाती तब्दीली पर बात कर रही है, एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान ने तुर्की में होने वाली अफगान जो पीस प्रोसेस कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। तालिबान के इनकार के बाद अब ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है, जिससे ना सिर्फ अफगान पीस प्रोसेस पर सवाल उठा दिए गए हैं, बल्कि जो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल है वहाँ पर क्या सेटअप होगा, क्या सिस्टम होगा, कैसी हुकूमत होगी, इस पर भी सवालात उठना शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि क्या तालिबान के तुर्की में होने वाले अफगान पीस डायलॉग में शिरकत से इनकार के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपने फ़ौजी इनखला के फ़ैसले पर कायम रहेगा या नहीं? इसी इश्यूज़ पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, 22 अप्रैल से कल से जो वर्चुअल समिट शुरू हो रहा है, जिसमें अब पाकिस्तान को भी फाइनली मदऊ किया गया है, लेकिन पहले जो एक कन्फ्यूजन है छोटी सी, ज़रा उसको दूर कीजिएगा कि 40 ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत को इनवाइट किया गया है इसमें बात करने के लिए जो कल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान से जो मुआविन खुसूसी बराए माहौलियात हैं मलिक अमीन असलम, इनको मदऊ किया गया है। क्या ये उसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है जिसमें दुनिया के सरबराहाने मुमलिकत अपनी बात करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, या ये किसी और कॉन्फ्रेंस के लिए इनको बुलाया गया है? नहीं, उनको उसी कॉन्फ्रेंस के लिए जिसके लिए काफ़ी टाइम से पाकिस्तान का मीडिया और आप लोग इसको इशू को उठा रहे थे कि जी पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया, उसी के अंदर इसको पाकिस्तान को शामिल किया गया और उसी में इनवाइट किया गया।
اور یہ آپ ہی کی کوششوں کا حصہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ بڑی دیر سے انویٹیشن ملا، یہ ریئلائزیشن تھی امریکہ کو کہ پاکستان بھی ان متاثرہ ممالک میں شامل ہیں، یا ریئلائز کروایا گیا یا اسپیشل ریکویسٹ کی گئی کہ بھائی پاکستان کو بھی بلاؤ، پاکستان بھی اس پر کام کر رہا ہے، عمران خان کے لیے بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، وہ بھی اس پر بڑی بات بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، تو یہ ریئلائز کروایا گیا؟ آپ کی بھی کوششیں ہیں اس میں؟ دیکھیں یہ چیز تو آف کورس، یہ جب میں پاکستان میں تھا تو آپ لوگوں نے یہ، میں جس بھی کسی شو کے اندر گیا یا کسی بھی جرنلسٹ سے بات ہوئی یا کسی اور لیڈر سے، تو سب نے یہ ایشو باقی چیزوں کے ساتھ اس ایشو کو بھی اٹھایا. تو واپس آ کر کے کچھ کانگریس مین اور سینیٹر سے بات کی کہ بھی اس کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ایک ان کو اس کے اوپر یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ پاکستان کو اس کانفرنس کا حصہ ہونا چاہیے ڈیو ٹو سو مینی ریزنز. ایک تو پرائم منسٹر پاکستان کی انیشیٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے بلین ٹری اور بہت ساری ماحولیاتی منسٹری ہے اور یہ بہت سارے کام ان کے ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں تھریٹ بھی ہے پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کی. تو اس کے اوپر جب ایک دو کانگریس مینوں نے لیٹر لکھے، پھر کانگریس مین شیلا جیکسن نے لی ایک بہت پاورفل لیٹر ڈیٹیل کے ساتھ کہ پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے، پھر سینیٹر کرس وین ہالن نے، پھر کانگریس مین شیلا جیکسن نے ہمارے کہنے پہ اسپیشلی میرے ایک پروگرام پہ میں نے انوائٹ کر کے ان کو بریفنگ دی، اور انہوں نے پھر وائٹ ہاؤس کے اندر جا کر کے بھی اس چیز کے اوپر ڈپٹی چیف آف سٹاف سے بات کی اور اس کو میسج کو آگے پہنچایا، اور فون کال کے اوپر جان کیری جو اس وقت امبیسڈر ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے، ان سے بات کی. تو سینیٹر وین ہالن نے بات کی. تو یہ ان کو بہرحال دیکھیں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ پاکستان کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہے، لیکن یہ آبویسلی یہ پہلی ورچوئل کانفرنس ہے، اور یہ اس کے بعد بہت ساری ورچوئل کانفرنسز بھی ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کو انوائٹ بھی کیا جائے گا اور فیس ٹو فیس ملاقاتیں. یہ ایک دس از جسٹ اے ون ڈراپ اور آف جو بہت لمبا ایک پروسیس چل رہا ہے اس کا. لیکن بہرحال لیکن عمران خان کو بطور سربراہ اس کانفرنس میں مدعو کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ یہ اس سوال کا جو جواب ہے کہ اوریجنلی 40 ملکوں کے اندر پاکستان کو کیوں نہیں مدعو کیا گیا، اس کو ہم ابھی بھی فائنڈ آؤٹ کریں کہ آخر کرائیٹیریا کیا تھا جس کے اندر پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. لیکن وہ اس کا جواب تو نہیں ہے. لیکن ہم نے جب یہ ان کو کہا کہ بھی آپ بے شک اب لیٹ ہو گیا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ انوائٹ، کیونکہ بڑا ایک لگتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ نے نگلیکٹ کیا اور انوائٹ کرنے کے لیے آپ ڈیلے کر دیا. تو وہ ایک پروٹوکول کے حساب سے اگر آخری ٹائم کے اوپر جا کر کے پرائم منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا جاتا اور وہ سامنے سے اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکتے، تو ایک فردر ایک نیا کویسچن اٹھتا. تو اس کو ہم نے سب ایک نیگوسیشن کے بعد ایک مڈل کا یہ راستہ ہوا کہ بھی آپ پاکستان کو انوائٹ کریں، پاکستان موقف بھی آ جائے گا، پاکستان کی فیکٹس اینڈ فگرز بھی آ جائیں گی، ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گی. پھر اگلی جو ہوگی کانفرنس اس کے اندر دیکھیں، یاد رکھیں یہ پرائم منسٹر عمران خان بھی ایک ان کا ایک مزاج ہے، ان کا ایک جو ایک طریقہ کار ہے جو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. دیکھیں یہ جو 40 ملکوں کو بلایا گیا اس میں سے صرف 7 ملک بات کریں گے وہاں پہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، باقی ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ سنیں گے. اچھا، اب مودی صاحب وہاں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے اور بھوٹان والے سن رہے ہوں گے، بنگلہ دیش والے سن رہے ہوں گے. تو یہ ممکن نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو وہاں بلایا جاتا اور کہتے جی آپ صرف آ کے بیٹھ کے سنیں، تو ان کی فوری طور پہ اگلی ڈیمانڈ ہوتی کہ آئی شوڈ بی پارٹیسپیٹنگ اینڈ اسپیکنگ. اچھا، یہ چیزیں لوگ سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی، ہر بندے کی پروفائل ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. میرے خیال میں جب پرائم منسٹر کو بلایا جائے گا تو پھر ان کو سنا بھی جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو صرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ سنیں آئیں بیٹھیں تو شاید انکار کر دیتے، اسی لیے نہیں بلایا گیا؟ آپ بھی سمجھتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے، ان کا ایک ڈیمینر ہے، ان کا ایک سٹائل ہے جس کو دنیا سمجھ گئی ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ہینڈل ود پرائم منسٹر عمران کا. تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ پہلی والی اب اس میں ان کو کرتے، پھر مودی کو بھی دعوت دیتے اور 10 اور ملکوں کو، پھر تو وہ کانفرنس ہی آپ کی کوئی 10 دن کی ہو جاتی نا. تو اس لیے اس کو پیسز کے اندر اگلا سیشن اس کے ہوں گے. بہرحال یہ ہماری ایک کوشش تھی جس میں اور بھی پاکستانی انوالو ہیں، جس میں اور بھی لوگ ہمیں اس میں ضرور بات کروں گا کہ میں نے جب واپس آیا تو اس کو ایک مسلسل روزانہ کی بیس کے اوپر اس کو پکڑ کے لوگوں سے پش کرایا. تو فائنلی کچھ لوگوں نے کمیونیکیشن نیگوسیشن کر کے اس چیز کو حل کیا کہ جی یہ ضروری ہے کہ پاکستان کا اس پہلی سمٹ کے اندر شامل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ میسج جائے کہ پاکستان کو نگلیکٹ نہیں کیا جائے.
پوچھوں طاہر جاوید صاحب کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کا ایک جو عام شہری ہے وہ اس بارے میں کتنا شعور رکھتا ہے, کتنی آگاہی ہے اس کو اس ایشو کے بارے میں کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا وہاں کی حکومت, آپ لوگوں کی جو اسٹیٹ گورنمنٹس ہیں, وہ اس بارے میں کوئی اسپیشل لوگوں کے لیے کیمپینز چلاتی ہیں؟ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ اس صدی کا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کتنی آگاہی ہے ایک امریکی شہری کو وہاں پر؟ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. پاکستان جو امریکہ جیسے اتنے ترقی یافتہ ملک کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کام کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے شمار نان پرافٹ آرگنائزیشنز ڈیلی بیسس کے اوپر کام کر رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی جو اس میں ایک تو کامن جو پیپل ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ ہر گھر کے اندر جب ٹریش کین آپ آ کے دیکھیں گے تو ایک ٹریش کین پڑا ہوگا ایوری ڈے اور دوسرا جو ریسائکلنگ کا پڑا ہوگا. اسی طرح آپ جب گروسری سٹوروں کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ بے شمار سٹوروں نے بیگ دینے ہی بند کر دیے. لوگ گھر سے بیگ لے کر کے جاتے ہیں, اس میں سامان لے کے آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو چھوٹے لیول کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تو بہت اس کی اویئرنیس کا, دیکھیں چل بھی 50 سال ہو گئے اس چیز کو جو یہ کیمپین چل رہی ہے یہاں پہ, اور یہ اویئرنیس اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 50% کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو ٹوٹل کیئر ہی نہیں کرتے ہوں گے اس ملک کے اندر بھی. اچھا, اب عام آدمی کی کیئر کا افیکٹ تو ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب گورنمنٹ لیول پہ جو پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کے لیے یہ ایشو دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہو جائے تو پھر اگلے 4 سال یہ جو چل رہے ہیں اس کے اندر نئی ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں بے شمار اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ اس کی بہت زیادہ فنڈنگ اور پیسے کی ضرورت ہے, اور یہ عام آدمی جو مرضی کرے. عام جانتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس ایشو کو ایشو سمجھتے ہی نہیں تھے, نہیں سمجھتے تھے. وہ تو کہتے تھے بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ بھی ایک کریٹ کیا گیا ہے ایشو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان 4 سالوں کے اندر جو یہ کام ہوگا اس کے اندر یہ آپ اس میں بہت زیادہ پیش رفت دیکھیں گی. اور میرے آپ ارلی جو ٹاکس جب یہ الیکٹ ہوئے تھے پریزیڈنٹ بائیڈن, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ سب ملکوں کو چاہیے کہ وہ انیشیٹ کریں اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ مل کر, یہ گلوبل چیز ہے, اس کو ایک ملک کر بھی لے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کو سب نے مل کے کرنا. اور یہی ہماری پلی تھی کہ اگر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوتا اور آپ اس کے ارد گرد جتنا مرضی بھی آپ کام کر لیں, لوگوں کو اویئرنیس دے دیں, انگیجمنٹ کر لیں, یہ کام پورا نہیں ہوگا. یہ گلوبل. جی ایک اور اہم ایشو پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو بھی پتہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے جو اعلان کیا ہے کہ 1 مئی 2021 سے افغانستان کا امریکی افواج کا انخلاء شروع ہوگا, اور پھر 9/11 کو 20 سال مکمل ہونے پر جو وہاں پر امریکہ گیا, جو سارا آپریشن وہاں پر شروع ہو گیا, اس دن وہاں سے امریکی افواج کا انخلاء مکمل ہو جائے گا. اب جو طالبان ہیں وہ ترکی میں جو پیس ڈائلاگ ہونے تھے اس میں بھی انہوں نے انکار کر دیا. وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا, معاہدے کے مطابق مئی سے افواج کا انخلاء ہونا تھا لیکن نہیں ہوا. لیکن کیا امریکہ نے سوچا ہے کہ اس طرح افواج وہاں سے نکالنے کے بعد جب نیٹو افواج بھی نہیں رہیں گی, وہاں کا سسٹم کیا ہوگا, کس سسٹم کے تحت افغانستان کی گورنمنٹ چلے گی, پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد پاکستان نے کتنا بھگتا ہے اس ساری سچویشن کو, کتنا ہمارا معاشی طور پر, کتنا جانی طور پر نقصان ہوا. تو ان سارے کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ فیصلہ ہے کہ آنے والے جو اثرات ہوں گے پاکستان کو اس سے کیسے بچانا ہے, پورے خطے کو اس سے کیسے بچانا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ دیکھیں آپ کے امریکہ کی لانگسٹ ترین جو وار تھی وہ یہ ہے, جس کو اس سال کے اوپر اس کو ختم کرنے کے کوئی 20 سال ہو گئے ہیں اور یہ چل رہی ہے, اور اس میں بے انتہا ریسورسز اور امن جو بھی آپ بول رہے ہیں. اور طالبان نے بھی اس ساری 20 سال کے اندر آپ ایسا بھی نہیں کر سکے کہ آپ طالبان کو بالکل آپ کو ارریلیونٹ کر دیں. تو یہ ایک حقیقت ہے دنیا کی کہ آپ کو ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ جی وہ گراؤنڈ ریالٹی ہیں. اور پھر ساتھ یہ امریکہ کب تک اپنے یعنی ایک وار کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اچھا, اب یہ ہے کہ موونگ فارورڈ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو اگلے یہ جو یعنی فرام ناؤ ٹل سپٹمبر جو ترجیحات تھی اس میں یہی تھی کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹیز کے اوپر ڈسکشن کی جائے, ان کو they need to up their game. تو ان کو جو یہ جو فردر جو گفتگو اس کے اوپر ہونی تھی وہ یہ کہ کس طریقے سے اس کو لوکلی اس ریجن کے اندر اس مسئلے کو ایک بیٹھ کر کے حل کیا جائے. اور جو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ جو انہوں نے طالبان نے منع کیا, آپ دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا اگلے 1 2 3 4 5 دن کے اندر واپس ایک نئی ڈیٹ آئے گی اور یہ سب بیٹھ کر کے
تو یہ 20 سال سے یہ چیز ہو رہی ہے اور میرا خیال کہ اینڈ آف دا ڈے اس کو ہونا ہے. ہاں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپٹمبر کے بعد بھی کچھ تھوڑا اور اس کے اندر چھوٹی تعداد کے اندر سیکیورٹی کے ریزن کے اوپر فوجوں کو رکھ لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال پریزیڈنٹ صاحب کا فیصلہ ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ واپس ٹیبل پہ آئیں گے اور یہ چیز ہوگی, یہ ابھی آگے ڈریگ نہیں ہوگی فردر. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈیموکریٹ رہنما طاہر جاوید صاحب, میرے ساتھ تھے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.